IMF کے نئے ٹیکسز کے بعد پاکستان میں پراپرٹی کا کیا حال ہوگا؟ میں عرض کروں گا ارباب اختیار سے، اس ملک کی اشرافیہ سے، رولنگ ایلیٹ سے، کہیں کا چھوڑ دیں عوام کو. یہ جو عام بزنس مین ہیں ان کو کہیں کا تو چھوڑ دیں. ملک کی رولنگ ایلیٹ، اشرافیہ، ارباب اختیار، ان تینوں نے فیصلہ کر لیا ریل اسٹیٹ کو چلنے نہیں دینا. ریل اسٹیٹ کو گھٹنوں پہ لے آئے اپنے. السلام علیکم عزیزان، میں آپ کو آپ کے دوست، آپ کے بھائی طیب اجاز کا سلام ہے. امید کرتا ہوں تمام لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے، جہاں کہیں بھی ہوں گے اپنے لکھانہ کے ساتھ ایک اچھی زندگی بسر کر رہے ہوں گے. ٹاپک رہے گا جی IMF کے نئے ٹیکسز کے بعد پاکستان میں پراپرٹی کا کیا حال ہوگا، ماہرین کیا کہتے ہیں. اس بات پہ کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اس وقت ارباب اختیار نے، اسپیسیفکلی ارباب اختیار نے جان بوجھ کر یہ ماحول کریٹ کیا ہے کہ ریل اسٹیٹ کو تباہ و برباد کر دیا جائے. I don't know why. نمبر 1، کیونکہ ہمارا بیہیویئر ریل اسٹیٹ اکانومی سے جڑا ہوا ہے. اگر ارباب اختیار یہ چاہتے ہیں، اگر ان کی یہ خواہش ہے کہ جی ملک میں ایک انڈسٹری لگے، تو پھر انڈسٹری لگنے کی کوئی پالیسیز ابھی تک سامنے نہیں آئی. سر کوئی بھی انڈسٹری پروموٹ نہیں ہوئی. ابھی بھی انڈسٹری اگر میں لگانا چاہوں نا تو مجھے 28 اداروں سے جا کے اپنی جو ہے وہ کلیئرنس کروانی ہے، اور میں پروڈکٹ لے کر نہیں آ سکتا مارکیٹ میں. یا تو ایز آف ڈوئنگ بزنس پیدا کر دیں، سارا پیسہ ریل اسٹیٹ سے نکالتے ہیں، ڈالتے ہیں جی انڈسٹری میں. کوئی شاپر بنائے، کوئی گتا بنائے، کوئی جو ہے لوڈو بنائے، بتھیری چیزیں بن سکتی ہیں. پھر مسئلے آپ ہی کے شروع ہو جاتے ہیں کہ کبھی انوائرمنٹ والے آ کے ٹھوکتے ہیں کہ جی یہ غلط ہو رہا ہے، کبھی EOBI والے آ کے بولیں گے جی یہ غلط ہو رہا ہے، کبھی سوشل سیکورٹی والے آ کے بولیں گے یہ غلط ہو رہا ہے، کبھی GST زیادہ لگے گا، کبھی بجلی والے آئیں گے اور یہ ساری چیزیں رہیں گی. انرجی کرائسس تو ہے ہی ہے ہمارا. تو کہیں کا چھوڑ دیں. میں عرض کروں گا ارباب اختیار سے، اس ملک کی اشرافیہ سے، رولنگ ایلیٹ سے، کہیں کا چھوڑ دیں عوام کو. یہ جو عام بزنس مین ہیں ان کو کہیں کا تو چھوڑ دیں. یا تو پروڈکشن میں آئے تو پھر سارے اداروں کو ایلیمینیٹ کر دیں، ایز آف ڈوئنگ بزنس پیدا کریں، ایک ہی ادارہ اس کو دیکھیں. نمبر 1، تاکہ پروڈکشن انہینس ہو. اس کی پالیسیز بنائیں. وہ بھی آپ نہیں کر سکتے کیونکہ IMF جو ہے سر پہ بیٹھا ہوا ہے. IMF ہر چیز کے پیسے بڑھاتا ہے کہ ہر چیز مہنگی کر دو. جب ہر چیز مہنگی ہوگی وہ بیچارہ کیسے کوئی چیز بنائے گا، کوئی بھی پروڈیوسر ہے. یا پھر ریل اسٹیٹ کو چلنے دیں. ریل اسٹیٹ کو بھی اب چلنے نہیں دے رہے. کرنٹ حالات مجھے ملک کی یہ لگ رہے ہیں، ملک کی رولنگ ایلیٹ، اشرافیہ، ارباب اختیار، ان تینوں نے فیصلہ کر لیا ریل اسٹیٹ کو چلنے نہیں دینا. ریل اسٹیٹ کو گھٹنوں پہ لے آئے اپنے، اور یہ مزید گھٹنوں پہ لے کر آ رہے ہیں. یہ ایلیمینیٹ کر رہے ہیں کہ آپ ریل اسٹیٹ کا کوئی کاروبار نہ چلا سکے، ریل اسٹیٹ چل ہی نہ سکے. اور مجھے اس کا سب سے بڑا ریزن صرف یہ نظر آتا ہے کہ ان تینوں ایسپیکٹس کا ایک پرانا، ایک میرے خیال سے میں اگر بات غلط نہ کروں تو ایک کچھ نہ کچھ پرابلم ہے پچھلے فارمر پرائم منسٹر سے، جنہوں نے ریل اسٹیٹ کو امنسٹی دی تھی، اور ان کی وجہ سے ریل اسٹیٹ میں پیسہ آئی جا رہا تھا. اب یہ چاہتے ہیں کیونکہ ان کی وجہ سے آ رہا تھا تو ریل اسٹیٹ کا ہی بیڑا غرق کر دو، پیسہ آئی نہ. نقصان آپ ان کا نہیں کر رہے، وہ جیل میں. نقصان آپ عام عوام کا کر رہے ہیں. عام عوام سے بڑھ کر ایک بزنس کلاس طبقے کا کر رہے ہیں جس کی انویسٹمنٹ ہی ریل اسٹیٹس میں، جس نے پیسے ریل اسٹیٹ میں ڈالا ہوا ہے. ایک ڈیولپر کا کر رہے ہیں جو مڈل کلاس بندہ تھا، جس نے ڈیولپمنٹ کا کام شروع کیا، وہ ڈیولپر بنا، اس کو آپ گھٹنے پہ لا کے اس کا بیڑا غرق کر رہے ہیں. ریل اسٹیٹ کو آپ ملک کی بیک بون سے نکال رہے ہیں تو پھر انڈسٹریل پالیسی لے آئیں. جب آپ انڈسٹریل پالیسی بھی لانے سے قاصر ہیں اور جب آپ اس کو بھی نہیں لے جانے دے رہے تو پھر کہاں پہ جائیں. اب IMF کے جو نئے ٹیکسز لگے ہیں پراپرٹی میں، اس کے بعد پراپرٹی مزید انہینس نہیں کری، ڈکلائن کی طرف جا رہی ہے. جب مزید ڈکلائن کی طرف جائے گی تو اور ٹیکسز بڑھیں گے. جب مزید ٹیکسز بڑھیں گے تو لوگ ریل اسٹیٹ میں انویسٹمنٹ کو نہیں آپٹ کریں گے. تو میرا سوال یہ ہے کہ جب ریل اسٹیٹ میں انویسٹمنٹ کو وہ نہیں آپٹ کریں گے تو پھر کوئی ایسا سیگمنٹ تو چھوڑیں جہاں پہ وہ انویسٹمنٹ کریں. ریسنٹلی ابھی SIFC ہے، سب نے پڑھا، بہت سارے لوگوں نے تو پڑھا بھی نہیں نا کہ ہے کیا. میری بھی بڑی ادنا سی نالج ہے، میں گولڈ میڈلسٹ ہوں ایم فل میں، لیکن میری بڑی ادنا سی نالج ہے. میں بھی پراپرلی سمجھ نہیں پایا کہ بیسیکلی یہ ہونے کیا والا ہے. ایک چیز تو سمجھ آ گئی SIFC سے کہ فارن انویسٹمنٹس آ رہی اور مختلف پروجیکٹ میں پیسہ انویسٹ ہوگا، ایگریکلچر میں ہوگا، سب کچھ ہوگا. لیکن میرا ایک سوال ہے، ایگریکلچر میں جب پیسہ انویسٹ ہوگا، وہاں سے جب پیسہ جنریٹ ہوگا تو کیا جنہوں نے انویسٹمنٹس کی ہوئی ہیں وہ یہ ریٹرن نہیں مانگیں گے؟ اگر ریٹرن مانگیں گے تو جو پروڈکشن کی ویلیو ہے، جو پروڈیوس کراپس ہیں، کیا آیا وہ باہر چلے جائیں گے یا پاکستان کی پہلے ڈیمانڈ میں سپلائی کمپلیٹ کریں گے؟ یہ بھی ایک سوالیہ نشان ہے. SIFC کے بعد اگر فارن انویسٹمنٹ آ رہی ہے تو اس کے بعد عام مڈل کلاس آدمی اس کو کیا فرق پڑ رہا ہے، اور مڈل کلاس بزنس مین کو کون سے ایسے مواقع ملیں گے جس سے وہ اپنا کوئی نہ کوئی بزنس انہینس کرے. ابھی کرنٹلی مارکیٹ میں نہ وہ پروڈکشن کی طرف جا سکتا ہے، انڈسٹریل پالیسی کوئی خاص فیوریبل نہیں ہے، نہ وہ انڈسٹری لگا پا رہا ہے، نہ وہ ریل اسٹیٹ پہ جا پا رہا ہے. تو ایک مڈل کلاس آدمی کہاں جائے؟ اور IMF کی مزید شرائط اتنی سخت ہوتی جا رہی ہیں کیونکہ اس کے بعد کوئی بزنس رن کیسے ہوگا، کیونکہ ٹیکسیشن جب بڑھے گی تو کاسٹ آف پروڈکشن بڑھے گی،
کاسٹ آف پروڈکشن جب بڑھے گی تو پرائس بڑھے گی, پرائس جب بڑھے گی تو ڈیمانڈ کم ہوگی, سپلائی ویسے زیادہ ہے, تو کیسے یہ انٹرٹین ہوگا, کیسے ایکویلیبریم پوائنٹ پر آئیں گے. آج میں سوال پوچھوں گا ارباب اختیار سے, آج میں سوال پوچھوں گا اس ملک کی اشرافیہ سے, رولنگ ایلیٹ سے, ڈیسیجن میکر سے, کہ آخر ہمیں بتا دیجئے کہ ہم کس سمت میں جائیں, ہم کس جگہ کس ڈگر پہ جائیں, کون سے ایسے بزنس کو آپٹ کریں کہ ایک نارمل سویلین جو ہے, ایک عام آدمی, ایک لے مین آدمی اس پرٹیکولر بزنس کی طرف جا کے اپنا ایک لائیولیہڈ ارن کر سکے. نہ صرف لائیولیہڈ ارن کرے بلکہ اس کا یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنے بزنس میں گرو بھی کرے. دعا میں یاد رکھیے گا, اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اسٹے ٹیون میں. اللہ حافظ.